قرآن حمید کے اندر ہمارے عقائد کو بھی بیان کیا ہے، ہمارے عبادات کو بھی بیان کیا ہے، ہمارے معاملات کو بھی بیان کیا ہے، ہمارے طرز زندگی کو بھی بیان کیا ہے، طرز سیاست کو بھی بیان کیا ہے، طرز تجارت کو بھی بیان کیا ہے، طرز معاشرت کو بیان کیا ہے۔ کوئی ایسا زندگی کا پہلو نہیں چھوڑا اللہ رب العالمین نے جس کی رہنمائی، جس سے عبرت، جس سے نصیحت، جس کے لیے درس ہدایت یا ہدایت کی راہ ہمارے لیے متعین نہ کر دی ہو۔ تو اعمال جتنے بھی ہیں وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یا حقوق العباد، بندوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، غربا، مساکین، بیواؤں، یتیموں کے، بے سہارا لوگوں کے حقوق، سب کے سب یہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ان تمام اعمال کی قبولیت اور ان کا اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبول پانا، مقبول ہونا، اس کے لیے اللہ نے جو شرط رکھی ہے وہ ایمان کو رکھا ہے۔ ایمان ہوگا تو یہ سارے اعمال قبول ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا تو یہ اعمال اللہ فرماتا ہے ہباء منثورا، کہ جس طرح آپ یہ سورج کی شعاعیں کھڑکی سے دیکھتے ہیں، اندر آتی ہیں، اور اس کے اندر آپ گرد اڑتی ہوئی دیکھتے ہیں، گرد اڑ رہی ہوتی ہے، ڈسٹ اڑ رہی ہوتی ہے، سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر داخل ہوتی ہیں، کسی سوراخ سے داخل ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر جو ذرات آپ کو ہوا کے اندر اڑتے نظر آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اعمال کو اس طرح سے اڑا دوں گا جس طرح بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں، وہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ کوئی عبادت، کوئی سجدہ، کوئی رکوع، کوئی زکوٰۃ، کوئی خیرات، کوئی جہاد، کوئی سخاوت کسی کام نہیں آئے گی اگر ایمان ہی نہیں ہوگا۔ ایمان نہیں ہوگا، بد مذہبیت نے اگر حملہ کر دیا، بے دینیت غالب آ گئی، لا دینیت یا الحاد جو ہے، زندیقیت، دین سے بیزارگی اگر یہ غالب آ گئی تو یہ سارے اعمال جتنے مرضی ان کے جو ہے گٹھڑیوں کی گٹھڑیاں اٹھائے پھرنا، یہ اللہ فرماتا ہے میں ہباء منثورا، یہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح میں کر دوں گا، یہ کسی کام آنے والی نہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے کافروں کے بارے میں وہاں فرمایا کہ جس طرح صحرا میں ایک پیاسا دور سے چمکتی ہوئی ریت دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے یہ پانی ہے، اور ہم سڑکوں پر بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہاں سے لائٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب پاس جاتے ہیں، جب پیاسا صحرا میں پیاس کی شدت ختم کرنے کے لیے پانی کے قریب جاتا ہے، اس چمک کے قریب، تو وہاں جاتا ہے تو وہاں تو پانی پاتا ہی نہیں ہے، پانی تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فزکس کی زبان میں معراج غالباً بولتے ہیں، اور اردو میں طبعیات میں اس کو سراب بولتے ہیں، یعنی جو دکھنے میں تو پانی نظر آئے لیکن حقیقت میں وہ لاش ہے، وہ شے نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ چمک ہے۔ تو کفار بھی چونکہ ایمان نہیں لاتے مرتے دم تک، کفار ایمان نہیں لاتے مرتے دم تک، تو جتنے مرضی آپ وہ ان کی چیریٹیز دیکھ لیں، جی آپ بڑے متاثر ہوتے ہیں مسلمان کہ فلاں کافر نے، فلاں امیر ترین شخص نے اپنے اتنے ریزرو سے توجہ میری طرف رکھیے، یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، توجہ میری طرف رکھیے۔ مسلمان کافروں کی چکا چوند سے، ان کی رنگینیوں سے، ان کی اونچی بلڈنگوں سے، ان کے جناب اصول و ضوابط جو وہ اپنائے ہوئے ہیں ان سے بڑے مرعوب ہو جاتے ہیں، ان کی سخاوت سے، ان کی ہیومینٹی کے جذبے سے، ان کی جناب انہوں نے جو نیا مذہب گھڑ لیا انسانیت کا مذہب، حالانکہ انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے۔ انسانیت دنیا میں کوئی نہ دنیاوی طور پہ کوئی مذہب ہے، نہ یہ الہامی اور سماوی کوئی بھی مذہب بھی نہیں ہے، بلکہ جو الہامی مذاہب ہیں، دین ہیں، ادیان، وہ انسانیت کا درس دیتے ہیں، وہ انسانیت کا درس دیتے رہے۔ انسانیت بغیر مذہب کے دین کے آ سکتی ہی نہیں ہے، تبھی تو وہ جو حقوق کی تنظیموں کا درس دینے والے
عالمی حقوق کی تنظیموں کا درس دینے والے، حقوق عالم کا، وہ کیسے اپنے مخالفین پر کیسے جناب بم برساتے ہیں، گولیاں برساتے ہیں، کس طرح ملکوں کے ملک اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور جناب ان کا ستیہ ناش مار کے رکھ دیتے ہیں۔ تو حقوق کا درد رکھنے والے، حقوق عالم کا، حقوق انسانیت کا جذبہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچوں پر ظلم کریں، عورتوں پر ظلم کریں اور مظلوموں پر ظلم کریں، غریبوں پر ظلم کریں، ایسے نہیں ہوتے وہ۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں عقائد کی تعلیم بھی دی ہے۔ عقائد درست نہیں ہوں گے تو ہمارے اعمال، اس کا تو سوال ہی بعد میں ہونا ہے کہ جناب وہ ایمان ہوگا تو آگے اعمال صالحہ کے بارے میں سوال جواب ہونے ہیں نا جی۔ ایمان ہی کوئی نہیں ہے تو پہلے سوال پہ ہی جو ہے جب اس نے کہہ دینا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اور وہ کہے گا مردہ ہئی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تیرا دین کون سا ہے، ہئی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، وہ بھی کہے گا ہائے افسوس مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ کوئی جو ہے مسلمانوں میں سے ہوگا تو کوئی کہے گا کہ جی میں یہ وہ رب کا سوال ہو رہا ہے جس کے جھوٹ بولنے کا میں قائل تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جس طرح لوگ دنیا میں یہاں پہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ کسی سے پوچھا جائے گا حضور کے بارے میں، کہے گا وہ تو مردہ تھے، وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، وہ تو بے اختیار تھے، وہ تو ان کو تو میں یہی کہتا رہا ساری زندگی۔ اس نے کیا جواب دینے ہیں وہاں پر؟ تو جواب تو وہی دے گا جو کہے گا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، کہ ساری زندگی انہی کا کلمہ پڑھ کے تو میں اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہا، انہی کے لائے ہوئے دین کا کلمہ پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، یا انہی کے بتائے ہوئے خدا کی میں عبادت کرتا رہا۔ تو اس طرح سے جو ہے اس کا سلسلہ آگے سوالات کا چلے گا، پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو عقائد کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم صرف کہتے ہیں توحید، رسالت۔ توحید کا معنی صرف اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے، یہ بھی معنی ہے، اس کے علاوہ اس کے اتنے لوازمات ہیں کہ اللہ کی شانوں کو ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا، اللہ کی ذات کو بے عیب ماننا، صفات جیسی کہ اس کی ہیں ویسی ہی اس کی ماننا، اس کی شانوں کا اسی طرح اعتراف کرنا، اللہ رب العالمین کے صفات کا، افعال کا، اسماء کا، احکام کا اسی طرح ایمان اس پر رکھنا، اور اللہ کے جو شایان شان چیزیں نہیں ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس بیان کرنا کہ اللہ اس سے پاک ہے، اللہ ان عیبوں سے پاک ہے، اللہ ان مذموم صفات سے پاک ہے، یہ بھی ساتھ ضروری ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا یا اللہ کا رسول ماننا صرف یہ کافی نہیں ہے، اس کے لوازمات ہیں۔ عقیدہ جو نبوت کا عقیدہ ہے، اس کے بارے میں رسالت کا جو عقیدہ ہے، رسالت کے جتنے لوازمات ہیں، جتنے رسول کی شانیں ہیں، کمالات ہیں، معجزات ہیں، جو اللہ رب العالمین نے انہیں حیثیتیں عطا کی، ان کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک ضروریات دین کا آپ انکار کریں گے، جو وصف نبوت کے لوازمات میں سے کسی ایک لازمہ کا، کسی ایک خاصے کا انکار کریں گے، تو گویا کہ آپ نے وصف نبوت پر ایمان آپ نے اپنا مکمل کیا ہی نہیں ہے، آپ وصف رسالت پر ایمان لائے ہی نہیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات مثال دیتا ہوں، نبی کا معنی کیا ہے؟ المخبر عن الغیب، غیب کی خبریں دینے والا۔ تو جن عقیدوں کی، جن فرقوں کی، جن مسلکوں کی بنیاد ہی اس پہ کھڑی ہے ریت کی دیوار پر کہ نبی کو تو غیب کا علم ہے ہی نہیں، نبی کو تو غیب کا علم ہے نہیں، وہ تو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے تھے، انہیں علم غیب ہوتا تو جب ہار گم گیا تھا ام المومنین کا تو کیوں نہ بتایا، انہیں علم غیب ہوتا تو فلاں موقع پر جواب کیوں نہ دیا، انہیں علم غیب ہوتا تو فلاں موقع پر آپ نے وحی کا انتظار کیوں کیا، انہیں علم غیب ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تھی تو فوراً آپ نے کیوں نہیں جواب دیا۔ جب جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو وہ کلام ہی نہیں کرتے، اللہ جب جب چاہتا ہے محبوب اسی وقت کلام فرماتے ہیں،
یہ اپنی خواہش سے تو کوئی کلام ہی نہیں کرتے. جب اللہ نے کہا بتا دے تو بتا دیا, جب اللہ نے کہا خاموش رہے میرے محبوب, تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کلام فرما سکتے تھے؟ کہاں اپنی بیوی کی خود برات ظاہر کرنا, صفائی دینا, اس میں اتنا وزن کفار کے نزدیک کہاں ہوگا کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مومنوں کی ماں کی پاکیزگی اور پاک دامنی کی گواہی میں اللہ قرآن کی 18 آیات کو نازل فرمانے والا تھا. تو گھر کی گواہی جو ہے وہ تو سارے کہنے لو جی اپنی تھی نا, تو اسی لیے فوراً گواہی دے دی. تو اس میں حکمتیں تھیں, اللہ رب العالمین کے ہر کام میں حکمت ہوتی. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ جس نے مانا ہی نہیں کہ نبی غیب کی خبر دینے والا ہے, غیب کی خبر رکھنے والا ہے, غیب بتانے والا ہے, اس نے نبوت یعنی نبی کو نبی ہی نہیں مانا, نبی کو نبی ہی نہیں جانا. تو باقی باتیں تو بات کی ہیں کہ نمازیں 5 پڑھنی ہیں, جماعت سے پڑھنی ہے, نفل پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھنے, سنت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, زکوٰۃ کتنی دینی ہے, قربانی کیسی کرنی ہے, حج کیسے کرنا ہے, یہ باتیں تو بات کی ہیں. تو نبوت کے معاملے میں ہی فیل ہو گیا وہ شخص جس نے ختم نبوت کا انکار کر دیا, آپ کو آخری ہونے سے انکار کر دیا. تو باقی وہ سارے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا ہے, رسولوں باقیوں پر بھی ایمان رکھتا ہے, اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے, ختم نبوت نہیں مانتا, جو کہ مرزئی ہیں ہم سے, جو مخالف ہیں. تو بتائیے ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں؟ بلکہ ہمارے تو ایوان میں, ہمارے آئین میں تو ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے. وہ تو مسلمان نہیں ہے جس نے ختم نبوت کا انکار کیا. ختم نبوت کا عقیدہ تو ایک عقیدہ ہے, تو نبوت کے باقی جتنے عقیدے ہیں اگر ساروں پر بھی ایمان رکھیں, ایک کا انکار کریں گے تو کیا ہوگا؟ سب کا انکار لازم آئے گا. قرآن کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے, ایک فرشتے کا انکار سب فرشتوں کا انکار ہے, ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے, اور اللہ کی ایک کتاب کا انکار ساری کتابوں کا انکار ہے. تو بتائیے یہ اگر ایمانیات لازم نہ ہوتی اور یہ اعمال کے لیے بیس نہ ہوتی تو اللہ نے یہ آیات قرآن میں کیوں رکھی ہیں؟ اللہ نے ختم نبوت کا ذکر کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے یہ رسولوں کے جو درجے بیان کیے ہیں یہ کیوں بیان کیے ہیں؟ کوئی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جگہ بھی کوئی اور ہمیں حکم دے دیتا کہ ایسے کرو, ایسے نہ کرو, ایسے کرو, ایسے نہ کرو. اللہ ہمارا پابند تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مشورے دیں, اللہ تو یہ کر دیتا تو یہ نہ کرتا, یہ کرتا یہ نہ کرتا. جس طرح کئیوں کا دماغ خراب ہوتا ہے تو اللہ پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ نے یہ آیات اسی لیے رکھی ہیں کہ اپنے ایمان جو ہے اس کو بھی برباد نہ کر لینا اور اپنے اعمال کو بھی درست رکھنا. تو جو آیا کریمہ میں نے پڑھی وہ اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتا ہے, یعنی ایک اور مقام پر فرماتا ہے سورہ بقرہ کے آخر میں کہ لا نفرق بین احد من رسلی, ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. یعنی جس کو اللہ رب العالمین نے نبوت کا وصف عطا فرمایا ہے, جس کو نبی بنایا ہے, اللہ فرماتا ہے نبوت دینے میں ہم کسی میں فرق نہیں کرتے. نبوت دینے میں اور ان کے نبوت لینے میں سب کیا ہیں؟ برابر ہے. اب ایک آیت لوگ پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ اللہ نے کسی نبی کو کسی نبی سے افضل نہیں بنایا. تم اپنے نبی کی افضلیت کا جو دعویٰ کرتے ہو یہ کہاں سے کر لیا؟ کیونکہ پورا قرآن نہیں نہ پڑھتے. قرآن مجید سارا پڑھا ہو اور نظر بھی ہو اور ادب بھی ہو اور نصیب میں ہدایت بھی ہو اور تائید الہی بھی حاصل ہو اور نگاہ مصطفیٰ میں بھی ہوں تو ان کو ایمان ملے, ہدایت ملے, صراط مستقیم ملے. جب ایک ہی پٹی پڑھ لینی ہے, ایک ہی سبق رٹ لینا ہے, ایک آیت پکڑ لی اور باقی آیتیں چھوڑ دیں, ایک حدیث پکڑ لی اور باقی حدیثیں جو اس حدیث کو سمجھا رہی ہیں ان کو چھوڑ دیا, تو کیسے حدیث پر ایمان مکمل ہوگا؟ ایک آیت پڑھ لی, ایک باقی آیتیں چھوڑ دی, تو کیسے آیات پر ایمان مکمل ہوگا؟ تو عزیزان محترم, اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا ہم ان رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. اب دوسری آیت کریمہ, تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے, 253 نمبر آیت, اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ رسول ہیں, یہ رسول ہیں, ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. دیکھیے ایک اس مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے اور باقی پچھلے مسلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس مسلح پہ کھڑے ہونے والے میں اور پچھلوں میں وہ کوئی بھی ہو, یہ نہیں کہ میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں تو میں کہوں میری آپ جو ہے وہ ترا اونچا کر دیں, جھنڈا لگا دیں, نہیں. ہر وہ شخص جس کو امامت کے لیے چنا جاتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے جو علم میں بہتر ہو, تقوی میں بہتر ہو, اسی کا انتخاب کیا جاتا ہے, اور حکم بھی یہ ہے. تو اسی طرح
اس کو افضل کہتے ہیں امام کو، اور بقیہ کو کیا کہتے ہیں؟ مفضول کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نبوت دی، نبوت دینے میں اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رکھا، لیکن اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء میں 1,24,000 انبیاء میں 313 کے فگر کو اللہ نے 313 کو چن لیا، جن کو اللہ نے رسالت عطا فرمائی، ان کو رسول بھی بنایا۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتے، لیکن ہر رسول نبی ہوتے ہیں۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتے، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ رسول کو یا تو کتاب ملتی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام کے صحیفے ملتے ہیں، ان کو کوئی ٹیکسٹ ملتا ہے، کوئی لٹریچر ملتا ہے تبلیغ کے لیے اور واعظ کے لیے، ارشاد کے لیے، راہ ہدایت دکھانے کے لیے، اور انبیاء اسی رسول کی تابعداری کے اندر اسی کی شریعت کو آگے جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں، انہی کے احکام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایک ایک وقت میں کتنے کتنے انبیاء بھی آئے، تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک سسٹم تھا جو اس نے بنایا، اور اس کے مطابق انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ تو بہرحال اللہ نے 313 کو چن لیا، اور 313 میں سے بھی اللہ فرماتا ہے ان میں سے بھی میں نے 5 کو چن لیا، جن کو میں نے اولو العزم بنایا۔ کیا بنایا؟ آپ بھی دہرا لیں گے، ٹرم آ جائے گی، اولو العزم، بلند عزم یعنی کہ عزم والے، ہمت والے 5 رسول۔ اور 5 رسول کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان 5 میں سے جو 4 کے بلکہ سب کے جو امام ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو کہ سید الانبیاء ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، انا سید الاولین والآخرین، میں پہلوں کا اور بعد میں سے سب کا سردار بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیادت پر، آپ کی امامت پر، آپ کی افضلیت پر قرآن مجید کی بے شمار آیات کریمہ جو ہیں وہ دلالت کر رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے اسی طرح سوال ہو گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین ہیں یا سید المرسلین ہیں، تو وہ اپنے ہی عقیدے والا بندہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈھونڈا ہے، مجھے قرآن میں کوئی دلیل نہیں ملی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوالوں کے اندر کوئی اچھے اشارے بھی تھے، اور کچھ اس طرح کی جو ہے وہ استفہام بھی تھے، سوال بھی تھے۔ تو اعلیٰ نے فرمایا کہ عقیدے سے تو بہتر لگتا ہے، لیکن علم ہونے کا دعویٰ رکھتے ہوئے یہ کہے کہ دلیل نہیں ملی، یہ بات بڑی تعجب والی ہے۔ یہ کیسا علم ہے کہ جس علم کی روشنی میں قرآن سے حضور کی سیادت کی، افضلیت کی دلیل نہیں ملی؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کتنا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا کہ آپ نے کہا کہ بہرحال ابھی جو میرے دماغ میں حاضر ہیں، جو آیات و احادیث حاضر ہیں، مستحضر ہیں، وہی میں نقل کر دیتا ہوں اس سوال کے جواب میں۔ تو آپ نے کہا کہ فی الحال 10 آیات اور 100 احادیث جو میرے ذہن میں ہیں وہ میں اس میں نقل کر دیتا ہوں۔ اور آپ نے کتاب، سوال کے جواب میں پوری کتاب لکھ دی، تجلی الیقین، تجلی الیقین، وہ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھ دی 30ویں جلد، فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں وہ کتاب بھی جو ہے وہ اس میں جمع کی گئی ہے، اور آپ اگر پڑھیں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا مرتبہ اور شان عطا کی، اور اپنا محبوب بنا کر ہم میں مبعوث فرمایا، اور ہمیں ان کی اطاعت اور اتباع کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ فضائل کیوں بیان ہوتے ہیں؟ اللہ نے خود کیوں بیان کیے ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے خود کیوں بیان کیے ہیں کہ اتنے مرتبے والے یہ رسول ہیں، اور تم کسی خاطر میں نہیں لاتے، معاذ اللہ، تم ان کا امتی جو ہے بائی برتھ بن گئے ہو، اور ان کی جو ہے امتی ہونے کی نہ تم نے خواہش کی نہ تمنا کی، اور میں نے تمہیں ان کا امتی بنا دیا جن کا امتی بننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام تمنائیں کرتے تھے، اور تم ان کی قدر ہی نہیں کرتے، ان کی اتباع نہیں کرتے، ان کا جو ہے وہ پیروی نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین خود رسولوں کے درمیان مرتبے بیان کر رہا ہے کہ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ فرماتا ہے ایک مثال اللہ نے دی، منہم من کلم اللہ۔ اب فضیلت کیا ہے؟ ان میں سے کوئی وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔
اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو اللہ نے ایک وصف میں نہیں، دو وصفوں میں نہیں، تین اوصاف میں نہیں، اللہ نے ڈھیروں ڈھیر درجے بلند فرمایا ہے۔ اور اس سے مراد کون ہیں؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ جتنے بھی کمالات دیگر انبیاء کو عطا ہوئے، رسولوں کو عطا ہوئے، اللہ رب العالمین نے وہ سارے کے سارے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، بلکہ اس سے بڑھ کر اتنا کچھ عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ جس طرح کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان علماء کرام نے، علماء سیر نے احادیث سے اور قرآن مجید سے آیات اور احادیث میں تتبع کر کے، تلاش کر کے، اس میں جو ہے عرق ریزی کر کے، عمیقانہ مطالعہ کر کے ایسے جو ہے اوصاف نکالے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کیسا وصف جو ہے کسی نبی کو دیا، اور اس جیسا یا اس سے بڑھ کر بے مثل و بے مثال وصف کیسے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ فرمایا کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی، کتنا بڑا وصف ہے، اگر سمجھ آ گیا ہے تو کہہ دیں سبحان اللہ، اگر صحیح سمجھ آیا تو بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور اگر باہر والوں کو بھی سمجھ آیا تو اللہ کی تسبیح بیان کر کے بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ اللہ نے اپنے دستے قدرت سے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور روح پھونکی، فنفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح، یعنی اپنی روح سے مراد نہیں کہ اللہ کا کوئی جسم ہے اور اس میں کوئی روح تھی اور وہ پھونک دی، کیونکہ فوراً ہمارا تنگ دماغ، تنگ نظریہ، تنگ سوچ فوراً ہی جو ہے وہ بالکل قلت کی طرف جاتی ہے اور محدود جو ہے وہ نظریے یا محدود جو ہے تصور کی طرف چلی جاتی ہے، اور ہم اپنے اوپر قیاس کر لیتے ہیں، نبیوں کو بھی اپنے اوپر قیاس کر لیتے ہیں، ولیوں کو بھی اپنے اوپر قیاس کر لو، خدا کو بھی معاذ اللہ اپنے اوپر قیاس کر لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بتائیے سمندر اور قطرے میں کیا مناسبت ہے؟ سمندر میں اور دریا میں کیا مناسبت ہے؟ سمندر میں یا کسی ندی نالے چشمے میں کیا مناسبت ہے؟ اور سمندر میں اور ایک قطرے اور قطرے کے بھی کروڑویں حصے کے اندر کوئی مناسبت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس میں روح پھونکی، لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کمال عطا فرمایا کہ آپ کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے، ایک روایت میں ہے 14,000 برس پہلے اور ایک روایت میں ہے 70,000 برس پہلے، آدم علیہ السلام کے وجود کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو نور کی صورت میں تخلیق فرما دیا تھا۔ سب کو سمجھ نہیں آئی اس لیے آواز کم ہے۔ یہ ہمارے رب کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اس کو تو دیوبند کے بڑے عالم اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب جو ہے وہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں، اور اس میں سرکار کی نورانیت کو، سرکار کے نور کی تخلیق کو اور اس بات کو بھی اس میں بیان کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے نور کی صورت میں تخلیق فرمایا اور اس کے بعد آپ کا انشراح صدر فرمایا۔ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ آپ کے سینے کو وسعتیں نہیں عطا فرما دی؟ پھر اللہ رب العالمین نے 4 مرتبہ اپنے محبوب علیہ السلام کا شق صدر فرمایا، سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو باہر نکالا گیا۔ بچپنے کے اندر جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے اس وقت، پھر معراج کی رات بھی، اور بچپن کی عمر میں بھی جو ہے سرکار علیہ السلام کا شق صدر ہوا۔ غار حرا میں جب پہلی وحی آئی تب بھی 4 مقامات پر شق صدر ہوا۔ لوگوں کو سرکار کی بشریت تو نظر آتی ہے کہ لہو لہان ہوئے تھے، دندان مبارک شہید ہوئے تھے، یا وہ شادی کرتے تھے، یا بچے تھے، یا بیمار ہو گئے، یا جادو ہو گیا، تو بشر تھے، ان کو سرکار کی نورانیت نظر نہیں آتی کہ 4 دفعہ بائی پاس ہو رہا ہے، قلب اطہر وینٹیلیٹر کے بغیر باہر نکالا جا رہا ہے، قلب کو جسم سے جدا کیا جا رہا ہے، روح بھی باقی ہے، سانسیں بھی باقی ہیں، حیات بھی باقی ہے، وجود بھی باقی ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ سرکار بغیر افطاری کے جو ہے پے در پہ روزے رکھ رہے ہیں، وصال کے روزے، اور سرکار علیہ السلام کے صحابہ بھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن کمزور پڑ گئے۔ سرکار علیہ السلام کہتے ہیں تم میں سے کون ہے میرے جیسا؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔
سرکار کے لیے تو جنت کے میوے اترتے تھے، جنت کی خوراکیں اترتی تھی، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عام بندوں جیسے معاملات نہیں تھے۔ سائنس کہتی ہے، فلسفی لوگ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ کائنات کے ارد گرد ایک جو ہے وہ کرۂ نار بھی ہے، کرۂ نار بھی ہے، یعنی کہ کائنات کے گرد آگ کا حصار بھی ہے، جس میں سے عام بشر تو گزر سکتا ہی نہیں ہے۔ یہاں زمین پر 54 ڈگری ہو جائے تو جناب کلمہ شہادت بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگ مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سبی کے اندر غالباً سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے، کراچی میں زیادہ گرمی ہو جائے تو پتہ لگتا ہے اتنے مر گئے آج، اتنے مر گئے آج، اتنی گرمی سے مر گئے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس سورج کو بھی کراس کر گئے، کرۂ نار کو بھی کراس کر گئے، آسمانوں کو کراس کر گئے، ایک بشر بے مثل و بے مثال بشر وراء الورا میں سدرۃ المنتہا میں نوریوں کے ایمان کو بھی کراس کر گئے۔ نوریوں کا امام جو منبع نور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سرکار ایک بال کے سرے کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ وہاں بشروں کے امام اور نوریوں کے بھی امام، جہاں نوریوں کے امام کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں بشروں کے امام کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا مقام دیا گیا۔ یہ قرآن و حدیث میں جو باتیں ہیں یہ ایویں ہی نہیں بیان کر دی گئی کہ کوئی کہانیاں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ابراہیم علیہ السلام سے بھی کتنا بلند رتبہ دیا گیا کہ وہ آگ میں ڈالے گئے، آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کرۂ نار سے بھی اوپر جا رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنگوں کی آگ ہوتی تھی، جس میں تلواریں تھی، جس میں حسد کی آگ ہوتی تھی، جس میں روح اور جسم جو ہے وہ قتل کر دیے جاتے تھے، انسان قتل کر دیے جاتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نار نمرود سے، وہ بڑی آگ ہے جس میں انسانیت کا قتل ہوتا تھا، سرکار نے آ کر اپنی رحمت للعالمین کے صدقے اس آگ کو سرکار نے بجھا دیا۔ سرکار فرماتے ہیں تم لڑ لڑ کر مر مر کر جہنم کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے، میں نے آ کے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا ہے۔ ایسی محبت پیدا فرما دی، ایسی مودت پیدا فرما دی کہ لوگ شیر و شکر ہو گئے۔ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، ان کی صدیوں کی لڑائیاں تھی، ایک دوسرے کے بندے ہی مارتے رہتے، جیسے آج بھی فلانے نے فلانے کو مار دیا، اس نے 3 مارے، اس نے 7 مارے، اس نے 7 مارے، اس نے 10 مار دیے۔ یہ جاہلیت کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ میرے سرکار نے تو آ کر بند کر دیا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ کے محبوب یہی فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اللہ فرماتا ہے آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہو، آپس میں انتشار کا شکار نہ ہو۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، آپس میں تم دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تو اللہ کریم نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی اس محبوب کے ذریعے۔ تو دیکھو تم جہنم کے کنارے پہ جو ہے پہنچے ہوئے تھے، سرکار خود فرماتے ہیں کہ تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے اس میں گرنے سے بچا رہا ہوں۔ ہم گناہ کر کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہیں اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم میں جاتے دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ مومنوں پر کیا ہیں؟ حریص ہیں۔ مومنوں کا تکلیف میں پڑنا ہمارے آقا کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ مومنوں پر رؤوف الرحیم ہیں، یہ حریص ہیں، جو ہے تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف سے بچانے کے لیے، اذیت سے بچانے کے لیے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے حقوق پورے کرنے چاہیے، ان کے کمالات کا معترف ہوتے ہوئے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہمیں 5 وقت قائم کرنی چاہیے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ اتنے پیارے رسول، اتنے عظیم رسول، اور ان کی اتباع سے جو ہے ہم بھاگ رہے ہیں، ہم فرار اختیار کر رہے ہیں، تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔